بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ معزز ناظرین، حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی، کہنے لگی اماں ایک اچھی اخلاق والی عورت کے اندر کون کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھی اخلاق والی عورت کی 10 نشانیاں ہیں۔ جس عورت کے اندر یہ 10 نشانیاں موجود ہوں سمجھ لینا وہ عورت اچھی اخلاق والی ہے، اور جس عورت میں یہ 10 نشانیاں نہ پائی جاتی ہوں تو سمجھ لینا وہ نیک نہیں ہے۔ یقین کر لینا وہ عورت اسلام کی مقدس شہزادی ہے جس کے اندر یہ 10 نشانیاں پائی جاتی ہوں۔ حضرت مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شادی سے پہلے ایسی عورت کا چناؤ کرو اور ایسی بابرکت عورت کو تلاش کرو جس عورت کے اندر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بتائی گئی 10 نشانیاں موجود ہوں۔ اس خاتون نے پوچھا اے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ 10 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بیٹی، اچھی عورت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ کم سے کم جھگڑا کرے گی، اور اپنے شوہر سے تو بالکل ہی جھگڑا نہیں کرے گی، اور نہ ہی اس پر بے جا تنقید کرے گی، کیونکہ شوہر سے ہر وقت جھگڑا کرنے والی عورت اور اپنے خاوند کو پریشان کرنے والی عورت اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ ہر وقت چڑھائی کرنے والی عورت اور تلخ لہجہ اپنانے والی عورت اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا قہر ٹوٹتا ہے تو پھر روتی ہے، چلاتی ہے، لاوارث ہو جاتی ہے، اور اس کے رونے کا پھر اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے اچھی اور باکمال عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ تلخ لہجہ نہیں اپناتی اور اپنے شوہر کو پریشان نہیں کرتی، اور فرمایا دوسرے نمبر پر وہ عورت ہے جو اپنے ہاتھ کو ہر وقت کھولے رہتی ہے، سخاوت چلاتی ہے اور صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی۔ اچھی عورت ہے وہ جو اپنے ہاتھ کو ہر وقت کھولے رکھتی ہے، دوسری عورتیں آتی ہیں اور اس سے اپنی ضرورتیں پوری کرتی ہیں، اس کا سخاوت والا ہاتھ دوسری ضرورت مند عورتوں کی مدد کرتا ہے، وہ صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اور یہ صدقہ نکالنا ان کے لیے خوشحالی کا باعث بنتا ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون کپڑے دھو رہی تھی، اس کا ایک بچہ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ایک سائل آیا اور وہ سائل بھوکا تھا، کہا اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ اس عورت کے پاس ایک روٹی تھی، اس نے آدھی روٹی اس سائل کو دے دی، اللہ کے نام پر صدقہ کر دی۔ سائل وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بھیڑیا آیا اور وہ اس عورت کے بچے کو اٹھا کر دوڑ گیا۔ اب اس عورت کو کپڑے بھول گئے، بھیڑے کے پیچھے دوڑتی چلی جا رہی ہے، میرا بچہ بھیڑیا لے کے جا رہا ہے، اور جو پکار رہی ہے کہ میرا بچہ بھیڑیا اٹھا کے لے جا رہا ہے۔ اچانک سے آگے ایک شخص نمودار ہوا، اس نے بھیڑے کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس بچے کو اٹھا کر لے آیا اور اس کی ماں کے حوالے کر دیا۔ اس عورت نے کہا اے اللہ کے نیک بندے، یہ تیرا مجھ پر احسان ہے، تو نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا، میرے بچے کی جان بچائی۔ اس شخص نے کہا میں بندہ نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، یہ جو تو نے سائل کو اللہ کے نام پر آدھی روٹی دی ہے، اسی آدھی روٹی کے اللہ کے نام پر صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے بچے کی جان بچا دی ہے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھی عورت وہ ہے جو صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی۔ تیسرے نمبر پر فرمایا دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرنے والی عورت، یعنی وہ بابرکت اور باکردار عورت جو اپنے قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر دن میں 5 ٹائم نماز ادا کرتی ہے، اور یہ بہت ہی باکمال عورت ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون تھی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا تھا، میں نے توبہ بھی کر لی، اور آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ مجھ سے گناہ ہو گیا تھا تو گناہ سے ڈر کر میں نے اللہ تعالیٰ سے پکی توبہ کر لی۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ ہی لیا کہ تو نے آخر ایسا کون سا گناہ کیا تھا؟ اس عورت نے کہا کہ مجھ سے زنا ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی، میرا ایک بچہ پیدا ہوا تو اس گناہ کو چھپانے کے لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا،
اور قتل کر کے اس کو مٹی میں دفن کر دیا تاکہ میرا گناہ چھپ جائے، معاشرے میں ذلیل نہ ہو جاؤں۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، لوگ تانے ماریں گے کہ یہ زناکار عورت ہے۔ بس اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے میں نے بچے کو قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ بدبخت عورت یہاں سے چلی جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے سے گناہ عظیم کی وجہ سے آسمان سے کوڑے اور آگ برسنا شروع ہو جائے اور ہم بھی عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ وہ عورت ٹوٹے ہوئے دل سے روتی ہی وہاں سے چلی گئی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اے اللہ کے نبی، اللہ کہتا ہے تو نے توبہ کرنے والی عورت کا دل توڑ دیا ہے۔ اے موسیٰ، کیا تو نے اس سے بھی زیادہ گناہ کرنے والا کوئی نہیں پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے جبرائیل علیہ السلام، کیا اس سے بھی کوئی بڑا گناہ گار ہوگا؟ کیا اس سے بھی کوئی بڑا بدکار ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا شخص اس سے بھی زیادہ گناہ گار ہے، اور جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والی عورت اس سے بھی زیادہ بدکار ہے۔ خدارا اگر اچھی اور باکردار عورت بننا چاہتی ہے تو پھر نماز کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیں اور 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کریں۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا، دوسری عورتوں کے عیبوں پر نظر ڈالنے کے بجائے اپنے عیبوں پر نظر ڈالنے والی عورت۔ آج کل کی عورتیں اپنے گریبان میں جھانک کر تو دیکھتی ہی نہیں بلکہ دوسروں کے عیب نکالتی رہتی ہیں کہ فلاں کے اندر یہ عیب ہے اور فلاں کے اندر فلاں عیب ہے۔ تو ناظرین گرامی، اسلام کی باحیا اور باکردار شہزادیوں کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ آپ ایسے رذائل اخلاق کو اپنائیں۔ آپ حضرت انسان ہیں، اسلام کے باحیا اور باکردار لوگوں والے کام کریں۔ یہاں کی بات سن کر وہاں لگانا اور وہاں کی سن کر یہاں لگانا، پھر 2 بھائیوں کو آپس میں لڑوانا اور پھر دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کرا دینا، زوجین کے درمیان نفرت انگیز باتیں کر کے ان کو جدا کروانا، کیا یہ سب آپ کو زیب دیتا ہے؟ دوسری عورتوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کے بجائے ان کو اچھالنا، کیا یہ تجھے زیب دیتا ہے؟ انسان نے کوئل سے پوچھا، اگر تو کالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر یہ عیب ہے کہ تو کالی ہے۔ پھر انسان نے ایک دن سمندر میں بہتے ہوئے پانی سے پوچھا، اگر تو کھارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، اور تیرے اندر یہ عیب ہے کہ تو کھارا ہے۔ پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا اور ہتھیلی پر رکھ کر کہنے لگا، اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، اور تیرے اندر یہ عیب ہے کہ تیرے اندر کانٹے ہیں۔ تینوں بول اٹھے، اے انسان، اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کل کی عورتیں دوسروں کے عیب ڈھونڈنے اور ان کو عیاں کرنے کی سر توڑ کوششیں کرتی ہیں، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی زحمت تک نہیں کرتی کہ میرے اندر بھی پتہ نہیں کتنے عیب موجود ہیں۔ ان کو دوسرے کی آنکھ میں موجود بال تو نظر آ جاتا ہے مگر اپنی آنکھ میں موجود شیطیر نظر نہیں آتا۔ چھٹے نمبر پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اچھی عورت دوسرے لوگوں کی لغزشوں کی طرف نظر ہی نہیں کرے گی۔ 7ویں نمبر پر فرمایا کہ اپنے شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کا گلہ نہیں کرے گی، کیونکہ شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کا گلہ کرنے والی خاتون بدترین خاتون کہلاتی ہے۔ دنیا کی بدقسمت عورت وہ ہے جو شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کے بجائے نفرت پیدا کرتی ہے۔ فرمایا اچھی عورت ہے وہ جو اپنے شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ 8ویں نمبر پر فرمایا اچھی عورت ہر وقت شوہر کے سامنے معذرت کرنے کی طلبگار رہتی ہے۔ اگر اس سے کوئی غلط کام ہو جائے جس سے شوہر کی دل آزاری ہو تو فوراً وہ شوہر سے معذرت طلب کرنے لگتی ہے۔ وہ عورت جو شوہر کو رخصت کرتے وقت ڈھیروں دعاؤں اور تمناؤں کے ساتھ رخصت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا اسے مقبول بندوں میں شامل کر لیا جاتا ہے اور اس پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہر وقت مشغول رہنے والی عورت۔ فرمایا اچھی عورت کی ایک بہترین اور اعلیٰ نشانی یہ ہے کہ خوشی ہو یا غم، دکھ ہو یا تکلیف، دن ہو یا رات، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہر وقت مشغول رہتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتوں پر ہمہ وقت شکر گزار رہتی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
کہ اچھی عورت کی آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ہر مشکل میں شوہر کا ساتھ دیتی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ اچھے وقت میں تو ہر عورت اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہے، لیکن بہترین اور باکمال عورت وہ ہے جو غربت میں بھی اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہے اور اسے تسلی دیتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، اسی لیے تو مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شادی کرنے سے پہلے ایسی عورتوں کو تلاش کرو اور ایسی نیک عورتوں کا انتخاب کرو جن کے اندر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کی گئی یہ 10 نشانیاں پائی جاتی ہوں، تاکہ تمہارے گھروں کو رونقیں اور برکتیں تدم آخر قائم و دائم رہیں۔